الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو چیئرمین سی ڈی عامر آپ کو، شاہد آپ کو، سروے جنرل پاکستان، خاص طور پہ میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک وقت پہ خوف تھا کہ یہ ٹائم پہ آپ نہیں کمپلیٹ کریں، کیونکہ اس میں بہت انٹرسٹ گروپس ہیں جو چاہتے ہی نہیں کہ یہ ہوں. ہماری کئی چیزیں، مثلا ایف بی آر کو بہت پہلے ہمیں اس کو کمپیوٹرائز کر دینا چاہیے تھا سارا سسٹم، اور کب سے کوشش ہو رہی ہے لیکن وہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹرائز نہ کرنے سے انٹرسٹ گروپس کو اس کا بہت فائدہ ملتا ہے. اور یہاں پاکستان میں جو سب سے بڑے اس وقت قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں، طاقتور لوگ جنہوں نے اتنا پیسہ بنا لیا زمینوں پہ قبضے کر کے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی ایکسرسائز ہو. تو اس لیے خاص طور پہ میں آپ کو آج اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے آپ کو شروع میں کتنی پرابلمز آئیں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کس شہر میں ابھی بھی پرابلمز آ رہی ہیں، جو ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہاں سارا کچھ ایک کیڈسٹرل میپنگ اگر ڈیجیٹائز ہوگی تو بڑی چیزیں نظر آئیں گی، جس طرح آپ نے ابھی اسلام آباد میں دیکھا کہ 300 ارب بلکہ 400 ارب 300 ارب روپے کی اس کی ویلیو کی زمین اس کے اوپر یا قبضہ ہوا تھا یا وہ ان یوٹیلائز پڑی تھی. اور اس کے علاوہ جو 100 ارب آلموسٹ 1000 ایکڑ زمین فارسٹ کی، اسلام آباد کی فارسٹ کی زمین، اس کے اوپر قبضہ ہوا. تو یہ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی، شفافیت آ جائے گی. اور سب سے بڑا شفافیت کا خطرہ ان لوگوں کو ہے جو کہ شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں انہوں نے اتنا پیسہ بنایا اور یہ اتنے طاقتور لوگ بن چکے ہیں. تو اس کی جو مجھے سب سے بڑی تو یہ خوشی ہے، کیونکہ یہاں اتنا ظلم ہوتا ہے کمزور لوگوں کے اوپر، گورنمنٹ کے اوپر اتنا ظلم ہوتا ہے. طاقتور قبضہ گروپ ایک دفعہ زمین کسی کی قبضہ کر لیں تو ہمارا جو سارا سسٹم بنا ہوا ہے ناممکن ہے لوگوں کو اپنی قبضہ چھڑوانے کا. اور اس میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، یہ اگر ہم صحیح معنی میں صرف اسی ایسٹ کو یوٹیلائز کر لیں تو ہمارے ملک کے کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، ڈالرز زیادہ باہر جاتے ہیں، کم اندر آتے ہیں. اگر ہم صرف اوورسیز پاکستانیز کے لیے اپنے ملک کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے وہ انوائرمنٹ بنا دیں، ماحول بنا دیں انویسٹ کرنے کے لیے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ اتنا وہاں پیسہ پڑا ہوا ہے باہر، وہ بڑے آرام سے اگر یہاں انویسٹ کریں تو ہمیں یہ جو پرابلمز آتے ہیں آئی ایم ایف اور یہ جو ڈالر اوپر چلا جاتا ہے، روپیہ نیچے چلا جاتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے، یہ سب اس سے کنیکٹڈ ہیں. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے وہ رول آف لا نہیں دیا لوگوں کو جو باہر سے آ کے انویسٹ کرے. اور قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو انویسٹمنٹ آتی ہے، جب انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے. تو یہ اس میں بہت بڑا قدم ہے. آج اوورسیز پاکستانی زیادہ تر زمین خرید لیتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، باہر سے زمین پلاٹ لیا اور پھر اپنا گھر کا سوچتے ہیں. تو وہ بھی ان کو اعتماد نہیں ہوتا کہ میں زمین بھی لوں گا اور اس کے اوپر قبضہ ہو گیا یا کوئی تو میں کچھ نہیں کر سکوں. اور ہوتا ہے سب سے بڑا پرابلم اوورسیز پاکستانی اس کا ہوتا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. دوسری چیز، اگر آپ عدالتوں میں کیسز دیکھیں تو تقریباً 50% کیسز زمین کے ہوتے ہیں، کیونکہ زمین کی یہی پرابلمز ہوتے ہیں، ملکیت نہیں ہوتی یا نچلے ریونیو سٹاف کے ساتھ مل کے دھاندلی ہو جاتی ہے. یہ جو پرانا شیر شاہ سوری زمانے کا سسٹم چلا آ رہا ہے، وہ لٹھا کا اور وہ مساوی، وہ سسٹم ایسا ہے کہ اس میں بڑے آرام سے اگر میں طاقتور ہوں، میں پیسہ دوں تو میں آرام سے مینیپولیٹ کر سکتا ہوں وہ سسٹم. اور اس لیے سارے بیچارے عدالتوں میں کیسز ہوتے ہیں، اور عموماً جو مار کھاتا ہے وہ بیچارہ کمزور آدمی ہے. کئی دفعہ اوورسیز پاکستانی ان کی آتی ہیں کہ وہ واپس آتے ہیں یا رہتے ہیں، پتہ چلتا ہے ان کے اوپر گھر پہ قبضہ، واپس باہر گئے، واپس آئے، گھر پہ قبضہ ہو گیا، زمین پہ قبضہ ہو گیا، پلاٹ پہ ہو گیا. تو وہ اتنا مشکل ہے ہمارے سسٹم میں کہ ہم ان کی مدد کر سکیں. تو یہ بہت بڑا آج قدم اٹھایا گیا ہے.
اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بالکل ایک چینج آ جائے گا. آن لائن پہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ اچھا جی بتائیں اسلام آباد میں پلاٹس ہیں تو ہم آن لائن میں دیکھ لیں گے یہ پلاٹ ہے, پتہ چل جائے گا کہ اس کی ملکیت کون ہے, کس کے پاس ہے.